اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یغدیہ اعطاء والجود اذ کل معط منتقص سوا وکل مانع مذموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولا کان فی مکان فیجوز علیہ الانتقال جلت عظمتہ والصلاة والسلام علی النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن خطابہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ حضرات، یہ اس سال کی حد تک یہ آخری مجلس ہے جو اس خمسے کی انجمن کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ آپ سب کو شاد آباد رکھے، اور میرے والد صاحب نے کہا ہے کہ میری طرف سے یہ اعلان کر دینا کہ آپ سب شاد آباد رہیں، سب سلامت رہیں، سب کو خدا چہردہ معصومین کے صدقے میں، سید الشہداء کے صدقے میں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور انہوں نے فرمایا تھا کہ میری طرف سے یہ منبر سے کہہ دینا کہ جو مرحومین اب اس دنیا میں نہیں ہیں، تو ہمارے بیچ 2 سال قبل یا گزشتہ برس تک تھے، اور جو بھی حالات کرونا کے اور اس کی وجہ سے جو بھی رونما ہوئے، اور اس کے علاوہ بھی جو لوگ نہیں ہیں، میں گزارش گزار ہوں کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر تمام مرحومین و مرحومات کی روح کو ایصال ثواب۔ ایک مل جل کے صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ حضرات، قرآن اور رسول کے عنوان پر میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس کے ذیل میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی کہ جو قرآن ہے وہی رسول ہے۔ جس طریقے سے قرآن کے خلاف بولنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے، اسی طریقے سے رسول کے خلاف کسی کو بولنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس لیے کہ جیسے قرآن کے خلاف بولنے والا مجرم ہے، رسول کے خلاف بھی بولنے والا اتنا ہی بڑا مجرم ہے۔ رسول کو وہ فضیلت حاصل ہے تمام تر انبیاء پر، اور وہ کمال حاصل ہے کہ اگر رسول نہ آتے تو لولاک لما خلقت الاخلاق کی منزل پر رسول کو فائز کیا گیا ہے کہ میرے حبیب اگر تم نہ ہوتے تو پھر کچھ نہ ہوتا۔ اور رسول کو جب خدا نے خلق کیا تو علامہ مجلسی بہار الانوار میں جلد نمبر 15 کے صفحہ نمبر 4 پہ تحریر فرماتے ہیں کہ اور روایت کسی راوی سے نہیں ہے بلکہ روایت کرنے والے امیر المومنین ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے نور محمد کو خلق کیا تو نور محمد کو خلق کیا مگر اکیلے خلق نہیں کیا، بلکہ 12 حجابوں کو ساتھ میں خلق کیا، اور 12 حجابوں کو خلق کیا۔ حجاب رحمت تھا، حجاب قدرت تھا، حجاب کرامت تھا، حجاب عزت تھا، حجاب الفت تھا، حجاب طہارت تھا، حجاب شرافت تھا، حجاب نبوت تھا۔ 12 حجابوں کے ساتھ پیغمبر کو خلق کیا، اور اس کے بعد رسول خدا کو، یعنی یہ سب خلقت جو ہو رہی ہے یہ خلقت آدم سے پہلے ہے، یہ خلقت نوح سے پہلے ہے،
یہ خلقت ابراہیم سے پہلے ہے، یہ 1.25 لاکھ انبیاء کی خلقتوں سے پہلے ہے، یہ جنت سے پہلے ہے، یہ کوثر سے پہلے ہے، یہ سلسبیل سے پہلے ہے، یہ آسمانوں سے پہلے ہے، یہ زمینوں سے پہلے ہے، یہ زمانوں سے پہلے ہے۔ اور اس وقت نور محمد کو خلق کیا، اور اس کے بعد منزل یہ ہے کہ 12 حجابوں کو خلق جب کیا ساتھ میں، تو پیغمبر کے نور کو انہی حجابوں میں رکھا گیا۔ علامہ مجلسی امیر المومنین سے اس روایت کو نقل کر رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک ایک حجاب میں نبی کو رکھا گیا۔ پہلے حجاب میں 12,000 برس نور محمد رہا، دوسرے حجاب میں 11,000 برس نور محمد رہا، تیسرے حجاب میں 10,000 برس نور محمد رہا، چوتھے حجاب میں 9,000 برس نور محمد رہا، پانچویں حجاب میں 8,000 برس نور محمد رہا، چھٹے حجاب میں 7,000 برس نور محمد رہا، اور اسی طریقے سے جب نور محمد ایک ایک حجاب سے گزرتا گیا، 12 حجابوں سے جب نور محمد گزرا تو اس منزل کمال پہ آ کے رکا کہ جہاں آواز دی گئی کہ نہ اب تم سے اعلیٰ کوئی ہے، نہ تم سے عرفہ کوئی ہے، نہ تم سے برتر کوئی ہے، نہ تم سے بلند کوئی ہے۔ بھئی ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے نظر کرنا چاہتا ہوں کہ نور محمد کمال پہ تب پہنچا ہے کہ جب 12 حجابوں سے گزارا گیا ہے۔ جب نور محمد 12 کے بغیر کمال پہ نہ پہنچے، ہمارا دین 12 کے بغیر کیا کمال پہ پہنچے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھئی ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور اس کے بعد اسی نور کو صلب آدم میں رکھ دیا گیا، اور آدم علیہ السلام بنے اور ملائکہ کا قبلہ بن گئے۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جب نور آدم صلب میں، نور محمد اور آل محمد صلب میں آدم میں موجود تھا، تو ملائکہ پشت پر آ کے کھڑے ہو گئے کہ پروردگار ہم زیارت نور محمد و آل محمد کرنا چاہتے ہیں۔ بھئی آدم سے پہلے بھی کسی کو خلق کیا ہے، آدم سے پہلے بھی کسی کو خلق کیا ہے۔ صاحب ابقات الانوار علامہ میر حامد حسین موسوی لکھتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی آنکھیں کھلیں تو دیکھا کہ عرش پر 5 نام لکھیں۔ بھائی جب روح داخل ہوئی ہے تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، اور آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا۔ دیکھیے الحمدللہ کہنا حیرت کی بات نہیں ہے، لیکن ابھی بننے والے کو الحمدللہ سکھایا کس نے؟ الحمدللہ سکھایا کس نے؟ میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے جب چھینکے، آدم علیہ السلام کہنے لگے الحمدللہ، تو قدرت کی آواز آئی یرحمک ربک، تمہارا رب تم پر رحمت نازل کرے۔ کہنے لگے پروردگار یہ کس کے نام ہے؟ کہا آدم خبردار دیکھو کبھی اپنے آپ کو ان کے برابر نہ سمجھنا، یہ تھے اس لیے تم ہو، ورنہ اگر یہ نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے۔ تو کہنے لگے وہ جو نور اب صلب آدم علیہ السلام میں موجود ہے، وہ نور کس کا نور ہے؟ بھائی بے نوروں کا نور نہیں ہوتا، وہ نور محمد و آل محمد علیہ السلام کا نور تھا۔ کہنے لگے پروردگار یہ تو انصاف نہ ہوا، بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، یہ تو انصاف نہ ہوا کہ ملائکہ تو اس نور کی زیارت کریں جو میرے صلب میں ہو، اور میں ہی اس نور کی زیارت نہ کروں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی جناب آدم علیہ السلام نے نور کی زیارت کی خواہش کی، ایک مرتبہ نور دمکا اور نور چمکتا ہوا ایک مرتبہ آدم علیہ السلام کے بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں آ گیا۔ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، اب جو جناب آدم علیہ السلام نے نور کی زیارت کی، کہنے لگے پروردگار سبحان اللہ کیا نور ہے۔ آواز قدرت آئی آدم، دیکھیے آدم کیا ہے؟ خلیفۃ اللہ فی الارض۔ توجہ فرمائیے گا، کہنے لگے آدم جو سب سے پہلے اپنے فرزند، بچھڑے ہوئے فرزند کی زیارت کرتا ہے تو اس کو کچھ دیتا بھی تو ہے۔ کہنے لگے پروردگار میرے پاس سوائے حمد کے کچھ ہے ہی کہاں؟ کہا آدم یہ حمد کا ثواب ان کو دے دو۔ بھائی نور کی زیارت کرنے والا، بھائی توجہ فرما رہے ہیں آپ، نور کی زیارت کرنے والا کون؟ وہ ہے خلیفہ۔ بھائی توجہ کے ساتھ آپ کی یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، جب نور کی زیارت کرنے والا خلیفہ ہو، نور کا آدھا حصہ کیا ہوگا؟ بھائی ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نور کا جب زیارت کرنے والا خلیفہ ہو، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے مومنین سے وعدہ کیا ہے کہ ہم تم کو ویسے ہی خلافت عطا کریں گے
کہ جیسے ہم تم سے پہلے والوں کو کر چکے، اب اگر پہلے والوں کے لیے خلیفہ بنانے کا پروسیس سقیفہ ہے تو وہ طریقہ کار اپنایا جائے گا، اور اگر خلافت من جانب اللہ عطا ہوتی ہے تو وہ طریقہ کار ہوگا۔ بھائی مجھے یہ نہیں معلوم کہ خلیفہ بنتا کیسے، یہ مجھے نہیں معلوم کہ خلیفہ بنتا کیسے، مگر مجھے یہ معلوم ہے کہ جو بھی بنتا ہے اسے اللہ بناتا ہے۔ بھائی وہ جناب موسیٰ علیہ السلام تھے، جب حکم ہوا کہ پہاڑ کی بلندی پہ آ جاؤ، وعدنا موسیٰ 30 لیلۃً، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا۔ بھائی میں نے آپ سے کہا کہ بھائی مجلس 30 منٹ میں ختم ہو جائے گی، اور ہو گئے 35 منٹ۔ آپ نے مجھ سے شکایت کی کہ مولانا آپ نے تو 30 کہا تھا، یہ 32 کیسے ہوئے، 31 کیسے ہوئے، 33 کیسے ہوئے؟ تو میں نے کہا بھائی میرا اتنا کنٹرول نہیں ہے کہ 30 کہوں تو 30 ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وعدنا موسیٰ 30 لیلۃً، ہم نے 30 کا وعدہ کیا اور اس کے بعد 10 بڑھا دیے۔ تو اگر 10 بڑھانے تھے تو 40 راتوں کا پہلے ہی وعدہ ہو جاتا۔ لیکن کچھ حکمت ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ بلائے گئے تو کہنے کیا لگے؟ اپنے بھائی ہارون سے کہنے لگے اخلفنی فی قومی واصلح، اے میرے بھائی ہارون میری قوم میں، بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، اخلفنی فی قومی، میری قوم میں میرے خلیفہ بن کے رہو، میری قوم میں میرے خلیفہ بن کے رہو، واصلح، اور دیکھو ان کی اصلاح کرتے رہنا۔ پتہ چلا نبی کے ہونے کے باوجود بھی قوموں کو اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نبی کے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قوموں کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، نبی کے ہونے کے باوجود اصلاح کی ضرورت ہے۔ بھائی فقط 40 راتوں کے لیے گئے، جناب موسیٰ علیہ السلام کتنی راتوں کے لیے گئے؟ بھائی میری طرف متوجہ رہیے گا، 40 راتوں کے لیے گئے، لیکن عالم کیا ہے کہ جب 40 راتوں کے لیے طور پہ جا رہے ہیں تو قوم کو بغیر خلیفہ کے نہیں چھوڑا ہے۔ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی 40 راتوں کے لیے گئے اور یقین تھا کہ واپس آؤں گا، مگر 40 راتوں کے لیے گئے تو امت میں خلیفہ بنا کے گئے۔ بھائی ایمان سے بتائیے وہ رسول جو ساری زندگی کے لیے جائے کیا امت میں خلیفہ کو نہ بنائے گا؟ نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ جو 40 راتوں کے لیے جا رہا ہے وہ تو امت کو اپنے بھائی کے حوالے کر کے جا رہا ہے، اخلفنی فی قومی، اور وہ رسول کے جو قیامت تک کے لیے جائے کیا قوم کو بنیے بقالوں کے حوالے کرے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ پہلے وعدہ کر چکا ہے، اور کس سے وعدہ کیا ہے؟ مومنین سے۔ بھائی یہ جو غدیر میں اعلان ولایت علی ہو رہا ہے، جس پہ نکاح ٹوٹ رہے ہیں، یہ اعلان ولایت علی یہ محمدیت کا مستقبل ہے۔ کیونکہ دیکھیے رسول کی جو ہدایت کی رینج ہے نا، اس کو سمجھ لیجئے، رسول کی جو ہدایت کی ذمہ داری ہے والآخرین منہم لما یلحقوا بہم، رسول کی جو رینج ہے ہدایت کی وہ کہاں تک ہے؟ قیامت تک آنے والے کی ہدایت کرے گا رسول۔ دیکھیے کسی مولوی صاحب کے حوالے دین کو نہیں کیا گیا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، ہدایت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ بھائی وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تم کافر کیسے ہو سکتے ہو کہ جب قرآن موجود ہے اور رسول موجود ہے تھا نہیں ہے؟ بھائی آپ غیر کر رہے ہیں؟ بھائی یہ جو حجابوں میں رسول کو رکھا گیا ہے، حجاب، بھائی حجاب کی تو شرح ہو جائے، یہ جو حجابوں میں رکھا گیا ہے 12 حجابوں کے ساتھ، بھائی اسی حجاب کو کیا کہتے ہیں؟ حجاب کو جب اردو میں ترجمہ کریں گے تو کیا کہیں گے؟ پردہ۔ نبی پردے میں، اللہ کا بنایا ہوا پردے میں، کبھی نبی پردے میں، کبھی امام پردے میں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بھئی آپ غور کر رہے ہیں، یہ جو پردہ ہے یہ ہے حجاب، کبھی نبوت پردے میں ہے، کبھی امامت پردے میں ہے۔ بھئی سب کے گھروں میں کتابیں رکھی ہیں، مگر کیسے پہچانا کہ قرآن ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں،
سب کے گھر بنے ہوئے ہیں، مگر کیسے پہچانا کہ کعبہ ہے؟ کیونکہ پردہ پڑا ہے نا، پردے ہی سے تو پہچانا کہ کعبہ ہے۔ آپ نے ہزاروں کتاب خانوں میں پہنچے، آپ نے کہا یہ قرآن ہے، میں نے کہا کیسے پہچان لیا؟ کہنے لگے مولانا پردے میں ہے۔ پہ غور کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کا بنایا ہوا پردے میں، کبھی بیت پردے میں، کبھی اہل بیت پردے میں۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ یہ جو غدیر میں اعلان ہوا، تو اعلان غدیر میں کیا آیت نازل ہوئی رہی ہے؟ الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن غدیر کے جس دن اعلان ولایت علی ہوا ہے، اس روز کافر مایوس ہو گئے۔ بھائی غدیر سے کافروں کا کیا تعلق ہے؟ بھائی میں تو سمجھ رہا تھا کہ جب آیت اقرا باسم ربک الذی نازل ہوگی، قرآن جس دن نازل ہوا، پہلا دن، پہلا سورہ، بھائی کافروں کا جگر تو اس دن پھٹنا چاہیے تھا۔ جس دن نماز کا حکم آیا، روزے کا حکم آیا، حج کا حکم آیا، زکوٰۃ کا حکم آیا، اس دن کچھ نہیں ہوا۔ اس دن کچھ نہیں ہوا۔ جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا تب کیا ہوا؟ قرآن کہہ رہا ہے آج کے دن کون مایوس ہو گیا؟ کافر مایوس ہو گیا۔ اب سمجھ رہے ہیں آپ کہ کافر کہتے کسے ہیں؟ بھائی ذرا بیدار ہو کے میرا ساتھ دیجیے گا۔ کافر کہتے ہی اسے ہیں جو علی کی ولایت کا اعلان سن کے مایوس ہو جائے۔ اس کی کبھی محشر میں شفاعت نہ ہوگی، بغیر حب علی کرو گے جو سجدے، بغیر حب علی کرو گے جو سجدے، عادت تو ہوگی عبادت نہ ہوگی۔ تو یہ جو اعلان ہے وہی عادت نہ ہو، عادت تو ہوگی عبادت۔ کیا بات کہی ہے بھائی، اس سے ہمیں مجلس کا میٹر مل جاتا ہے کبھی کبھی۔ عادت اور ہے، عبادت اور ہے۔ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ ہو تو رہی ہے مگر کاؤنٹ نہیں ہو رہی ہے، ہو رہی ہے، ٹکریں تو لگ رہی ہیں مگر شمار نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھ کر سجدوں کے مفتی کو یہ خالق نے کہا، دیکھ کر سجدوں کے مفتی کو یہ خالق نے کہا تم سے کیا ہم نے منگایا تھا، یہ کیا لے آئے؟ بھائی ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بہت دل سے کہہ رہا ہوں اور تکلف میں نہیں ہوں، اخلاقاً یہ جملے نہیں بول رہا ہوں۔ مجھے یہ جو یہاں کے نوجوان ہیں ان سے ایک بڑی عجیب و غریب محبت ہے۔ اور محبت کیوں ہے؟ محبت ان کے عقیدوں سے۔ بھائی عقیدوں سے محبت ہے۔ میں ان کو اپنا نہیں سمجھتا۔ بھائی میرے جھگڑے ہیں، مثال کے طور پہ کسی سے میرا اختلاف ہے تو اب میں اس کو دیکھ کے منہ بنا رہا ہوں تو نیچرل ہے۔ بھئی آپ کے بھی جھگڑے ہوں گے، آپ کی کسی سے نہیں بنتی ہوگی۔ بھئی آپ غور کیجئے گا، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب چلا اختلاف ہے، ہم وہاں نہیں جاتے۔ اچھا ٹھیک ہے، کیوں؟ ارے ان سے وہ الگ عجیب آدمی ہے بھائی، ہماری نہیں بنتی۔ تو جہاں چلے جائیے وہاں یہی ہے، غلط تو نہیں، سب کا کسی نہ کسی سے اختلاف ہے۔ تو جب ہمارا اختلاف ہوتا ہے تو شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، اور جب آل محمد کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ان کو بھی بلائیے، وہ اپنے ہیں۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں مگر عالم جمال میں کہنا چاہ رہا ہوں، عالم جلال میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں۔ میٹھے میٹھے میری یہ بات سنیے، اور میں بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے ہیں، وہ اپنے ہیں۔ اپنے کیسے؟ بھائی جو آپ کا اپنا ہے، ذاتی جھگڑے کی وجہ سے وہ ہو گیا پرایا، اور جو بیگانہ ہے آل محمد سے اختلاف کے باوجود وہ ہو گیا اپنا۔ آپ غور کر رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ منکر ولایت علی اپنا، وہ منکر فدق اپنا۔ وہ جناب سیدہ کی عصمت کا منکر اپنا۔
وہ رسول کی طہارت کا منکر، بھائی 40 برس کا عقیدہ رکھنا وہ اپنا. بھائی ایک جملہ عرض کروں، جو علی کا نہ ہوا وہ ہمارا کیا ہوگا؟ جو سیدہ کا نہ ہوا، جو رسول کا نہ ہوا، جو حسین کا نہ ہوا، وہ ہمارا آپ کا کہاں سے ہو گیا؟ یہ فکری کہاں سے آئی؟ یہ فکر کہاں سے آئی کہ صاحب وہ اپنے؟ بھائی جو آل محمد سے نمک حرامی کرے، بھائی کھلے ہوئے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، جو آل محمد سے نمک حرامی کرے، جو اس منزل پہ آ جائے کہ پیغمبر کی وصیت ہے، بھائی ہمارے آپ کی گھر کی بات نہیں ہے، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے بیچ 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن بھی چھوڑ رہا ہوں اور آل محمد کو بھی چھوڑ رہا ہوں. اور امت کا آپ طریقہ کار دیکھیے، قرآن کے ساتھ طریقہ کار دیکھیے، آل محمد کے ساتھ طریقہ کار دیکھیے. بھائی علی قرآن لے کر آئیں، بھائی آپ ایمان سے بتائیے گا، علی قرآن لے کر آئیں اور کہنے لگے یہ لے لو. رسول جو ہے وہ مجھے ذمہ داری دے کے گئے تھے اور 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے گئے تھے، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اہل بیت. یہ قرآن ہے، ہم اہل بیت ہیں. آپ غور کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، علی سے کہہ رہے ہیں. بھائی اتنے بھی تعلقات اچھے نہیں تھے جتنے زمانہ بتاتا ہے، وہ تو کچھ اور پالیسی بنی ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جب علی قرآن لے کر آئے ہیں تو کہنے لگے کہ ہمیں نہ آپ کی ضرورت ہے. یہ جملے ہیں تاریخ میں ہیں، کہنے لگے نہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے نہ ہمیں اس قرآن کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس کے مثل ہے. قرآن نہیں ہے، اس کے مثل ہے. آپ غور کر رہے ہیں پیغمبر نے کیا کہا کہ میں چھوڑے جا رہا ہوں. بھائی مجھے نہیں معلوم کہ قرآن کب جمع ہوا، کب اکٹھا کیا گیا، تاریخ بہت بیان کرتی ہے، مگر مجھے ایک بات معلوم ہے کہ اگر موجود نہ ہوتا اور پیغمبر کہتے کہ میں چھوڑے جا رہا ہوں، تو وہ جو شین قاف بلال کا درست کر رہے تھے وہ یہ ضرور کہتے کہ ہے کہاں جو چھوڑے جا رہے ہیں آپ. بھائی ظاہر ہے کہ قرآن بھی تھا اور اہل بیت بھی تھے. اہل بیت کا تعارف چادر کے نیچے کرا دیا، قرآن بھی موجود تھا. 6 مہینے کے بعد جب علی آئے قرآن لے کر تو کہنے لگے ہمیں ضرورت نہیں ہے. دیکھیے قرآن نہیں تھا، 35 ہجری میں قرآن جمع ہوا. اب میں ایسی کوئی بات نہیں پڑھتا ہوں کبھی کہ جس میں کنٹروورسی ہو. میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ متفق علیہ باتیں پڑھی جائیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یعنی وہ بات ہی نہ پڑھو کہ جو ایک کتاب میں لکھی ہو، وہ پڑھو جو 200 کتابوں میں ہو. یہاں بھی ہو وہاں بھی ہو. میں نارمل جو تاریخ ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. قرآن موجود نہیں ہے، 35 ہجری میں قرآن لکھا گیا. جب علی لے کر آئے تو کہنے لگے ہمیں ضرورت نہیں ہے. دیکھیے قرآن سے عداوت نہیں تھی، وہ جو ہاتھ تھا نا، قرآن نہیں ہے، قرآن چاہیے. مرحوم خطیب الایمان طاہر جرولی صاحب نے ایک مثال دی تھی، کبھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کوئی صاحب مسجد بنانے کے لیے کھڑے ہوئے کہ لائیے چندہ لائیے. 2 روپے ملے، 10 روپے ملے، 20 روپے ملے، 15 روپے ملے، 50 روپے ملے. غور کر رہے ہیں آپ؟ پتہ چلا مسجد بنتے بنتے 3 4 5 برس گزر گئے اور ایک صاحب نے اٹھ کے کہا کہ بھائی میں 50 لاکھ کا چیک دے رہا ہوں، مسجد بن جائے گی. تو اٹھ کے کھڑے ہو کے ٹرسٹی صاحب کہنے لگے کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو چندہ کریں گے. غور کر رہے ہیں؟ تو لوگ کیا کہیں گے کہ صاحب یہ عجیب بے وقوف آدمی ہے. 50 لاکھ روپے مل رہے تھے، لیتے اور مسجد بنا دیتے، یعنی 50 لاکھ جھٹلا دیے، نہ لیے، اور اس کے بعد اللہ کے نام پہ بھیک مانگ رہے ہیں. تو جب علی قرآن دے رہے تھے تب کیوں نہ لیا؟ تم بتاؤ کتنی آیتیں تمہیں یاد ہیں؟ تم بتاؤ تمہیں کتنی آیتیں یاد ہیں؟ اور کیا کیا تاریخ میں لکھا ہے وہ میں دہرانا نہیں چاہتا. میں نے عرض کیا نا کہ میں ماضی شرمندہ ہے، ماضی شرمندہ ہے. بھائی قرآن موجود ہے مگر امت کو عداوت ہے. بھائی غدیر کے مولا سے عداوت ہوئی ہے نا کہ ان کو کیوں ہاتھوں پہ اٹھا کے بنا دیا. وہ جو شیطان کو حسد ہوا تھا ابلیس سے، وہی حسد امت کو ہوا، شیاطین کو وہی حسد ہوا غدیر کے مولا سے کہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہمارا کچھ دال پانی چلے گا.
یہ تو علی کی ولایت کا اعلان. بھائی توجہ چاہ رہا ہوں, کچھ بھی موجود نہیں ہے قرآن کے نام پہ, مگر علی دے رہے ہیں تو امت کو چاہیے نہیں ہے. بھائی ہاتھ سے عداوت ہے, ذات سے عداوت ہے. مرحوم خطیب الایمان مظفر حسین طاہر جرولی صاحب فرماتے تھے کہ قدرت نے اس دن فیصلہ کیا کہ تمہیں قرآن بھی اگر علی کے ہاتھ سے نہیں چاہیے تو اب ہم تمہیں بتائیں گے, محشر کے میدان میں جنت بھی بٹے گی تو علی کے ہاتھوں سے بٹے گی. بھائی سب مل کے صلوات پڑھیں.